الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام ایک دن ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں ایک یہودی ملتا ہے، تو اس کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا اسے بیچو گے؟ اس نے کہا حضور بیچ دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ قیمت طے پا جاتی ہے، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ یہاں پہ میرا انتظار کیجئے، میں اس کی قیمت لے کر کے آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام قیمت لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، اتنے میں ایک یہودی اور پاس سے گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گھوڑا، تو وہ کہتا ہے جناب میں نے تو اسے بیچ دیا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ کسے بیچا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو بیچ دیا۔ تو اس نے کہا کتنے میں بیچا ہے؟ اس نے قیمت بتائی۔ اس نے کہا یہ قیمت میں تمہیں زیادہ دے دیتا ہوں تو تم مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں یار میں نے اب بیچ دیا۔ اس نے کہا کوئی گواہ تھا؟ تو اس نے کہا نہیں جی گواہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا پھر جب گواہ نہیں تھا تو پھر تم مکر جانا۔ تو کہنا نہیں میرا آپ کا سودا ہی نہیں طے ہوا تھا، میں تمہیں قیمت زیادہ دے رہا ہوں۔ وہ پیسے کے لالچ میں آ گیا، اتنے میں محبوب علیہ السلام قیمت لے کر کے آ گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھوڑا تم نے مجھے بیچا ہے، یہ قیمت لے لو۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یار یہ گھوڑا تو نے مجھے بیچا ہے۔ اس نے کہا جی حضور میں نے نہیں بیچا۔ اتنے میں نا لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یار تو نے مجھے بیچا ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے نہیں بیچا، میں نے بیچا ہی نہیں ہے گھوڑا، میری آپ سے بات ہی نہیں ہوئی۔ تو مجمع ایک لگ گیا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیں اس نظام میں، اس صورتحال میں آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نظام میں جو دعویٰ کرنے والا شخص ہے وہ یا تو دو گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہ نہیں پیش کرتا تو جو انکار کرنے والا ہے وہ قسم دے دے، تو اس کی قسم کی جو ہے نا وہ اعتبار کیا جائے گا۔ اس نے کہا جی آپ کے پاس اگر کوئی گواہ موجود ہے تو آپ پیش کریں، وگرنہ میں قسم دے دیتا ہوں۔ اب چونکہ اس نے جھوٹ بول دیا تھا اور قسم دینا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، جھوٹ وہ پہلے بول چکا تھا، قسم دینا اس کے لیے آسان تھا۔ اس نے کہا جی یا تو آپ کوئی گواہ پیش کر دیں وگرنہ میں قسم دے دیتا ہوں۔ اب پورے مجمع پہ ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے، ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ قسم اٹھاتا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آقا علیہ السلام نے اتنے میں تم سے خریدا ہے۔ اب حضرت خزیمہ کی جب گواہی آ گئی تو مجبوراً اسے گھوڑا دینا پڑا، اس نے گھوڑا دے دیا۔ مجمع ہٹنے لگا، لوگ جانے لگے، تو آقا علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خزیمہ تو جب موجود نہیں تھا، تو یہاں پہ تھا ہی نہیں، تو نے یہ گواہی کیوں دی کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایمان افروز جواب دیا، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، اتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا انہوں نے، اتنا خوبصورت جواب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ایمان کو وہ جواب سن کے تازگی ملتی ہے۔ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو گھوڑا ہے، تو گھوڑا تو شے کوئی نہیں ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ رب کی گواہی دی ہے کہ یہ تو گھوڑا ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ رب کی گواہی دی، آپ نے کہا کہ اللہ ہے اور ہم نے مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس قدر حضور سے محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب سے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی شخص گواہی دے گا اس کی دو آدمیوں کی گواہی دو آدمیوں کی ہی تصور کی جائے گی، ایک آدمی گواہی دے گا تو اس کی ایک آدمی کی تصور کی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا خزیمہ کہیں بھی گواہی دے گا تو اس کی گواہی دو آدمیوں کے برابر سمجھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں محبوب علیہ السلام کی سچی محبت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔